السلام علیکم۔ اسلامک ہسٹری سیریز لیکچر نمبر 21۔ آج ہم ڈسکس کریں گے انویژن آف تبوک کو۔ انویژن آف تبوک یہ دوسرا معرکہ تھا بٹوین مسلمز اینڈ رومن امپائر۔ اس سے پہلے ہم نے بیٹل آف متہ کو کافی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا، جس میں پہلی دفعہ رومن امپائر اور مسلمانوں کا آمنا سامنا ہوا تھا، اور اس بیٹل کی ریزن یہ تھی، امیجیٹ کاز یہ تھی کہ جب الغسانت جو کہ ایک ویسل اسٹیٹ تھا انڈر دی رومن امپائر، تو جب انہوں نے مسلمانوں کے سفیر الحارث بن عمیر کو بیہٹ کیا، ان کا قتل کیا بے دردی کے ساتھ، تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خلاف ایکشن لیا، اور جس کے نتیجے میں بیٹل آف متہ ہوئی۔ اب انویژن آف تبوک کے ریزنز پر آتے ہیں۔ ان کے ریزنز کی بات کی جائے تو ایک تو جو بیٹل آف متہ تھا وہ اس سے انٹر لنک تھا، جس میں پہلی دفعہ رومن امپائر اور مسلمانوں کا آمنا سامنا ہوا تھا۔ لیکن جو امیجیٹ کاز تھی وہ یہ تھی کہ جب فتح مکہ ہوتی ہے تو اس کے بعد جب قریش مکہ والے اور ان کے ساتھ ساتھ جو جزیرہ نما عرب میں جو بڑے بڑے ٹرائبس تھے، تو جب وہ مسلمانوں کے سامنے سرنڈر ہوتے ہیں، ہتھیار ڈالتے ہیں اور وہ اسلام ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو مسلمان اس کے بعد ایک سپریم پاور بنتی ہے، اور مسلمانوں کا سپریم پاور بننا جو رومن امپائر تھا تو ان کی ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں تھا۔ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ وہ اس ٹائم کا سپر پاور تھا، اور اس کے ساتھ ایک اور سپر پاور بھی تھا جسے پرشین امپائر کہا جاتا تھا، سسینٹ امپائر۔ تو ان کا اور پرشین امپائر کے درمیان بھی کئی سالوں سے رائیولری چل رہی تھی، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان اتنے پاورفل بن جائے کہ کل وہ ہمارے لیے ایک مسئلہ بن جائے، لہٰذا وہ مسلمانوں پر ایک پریمپٹیو اٹیک کرنا چاہتے تھے، تاکہ اس سے پہلے کہ مسلمان اتنے پاورفل بن جائے کہ وہ ہمارے لیے ایک مسئلہ بن جائے، لہٰذا ہمیں مسلمانوں کو ان کا خاتمہ کرنا چاہیے، ان کو ایلیمینیٹ کرنا چاہیے۔ اور خاص کر جو نئی اسٹیٹ کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے عربین پیننسولا میں، تو ہمیں اس اسٹیٹ کو جو ہے وہ ایریڈیکیٹ کرنا چاہیے۔ لہٰذا جو ہیریکلیس تھے، جو رومن امپائر کے ایمپرر تھے، تو وہ ایک بہت بڑی تعداد میں ایک لشکر تیار کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو سیرین بارڈر پر کرسچن اور جوش کے کچھ ٹرائبس تھے، تو وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک کنفیڈریسی فارم کرتے ہیں اور ان کے الائی بنتے ہیں۔ لہٰذا ایک بہت بڑی تعداد میں وہ ایک لشکر تیار کرتے ہیں اور وہ مسلمانوں پر اٹیک کرتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ مدینہ میں موجود تھے، اور جب ان کے پاس یہ نیوز آتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جتنے بھی مسلمان تھے وہاں پر، تو وہ کافی پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ یہ خطرہ کسی اور سے نہیں، کسی ٹرائب سے نہیں، کسی اور جگہ سے نہیں، بلکہ اس ٹائم کے جو سپر پاور تھے بائزنٹائن امپائر، تو یہ خطرہ ان سے لاحق تھی، لہٰذا وہ سب کافی پریشان ہوتے ہیں، اور وہ ایک میٹنگ کرتے ہیں مدینہ میں۔ اس میٹنگ میں مختلف تجاویز صحابہ کرام پیش کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماتے ہیں کہ ہمیں اس اٹیک کو جو ہے وہ لائٹلی نہیں لینا چاہیے، اور ہمیں اس سے پہلے کہ وہ اسلامک اسٹیٹ کے اندر انٹر ہو جائے، ہماری ٹیریٹری کے اندر وہ انٹر ہو جائے، تو ہمیں ان پر اٹیک کرنا چاہیے، ایک پریمپٹیو اٹیک ہمیں ان پر کرنا چاہیے، اور ہمیں مدینہ سے بلکہ عربین پیننسولا سے باہر جا کر ان کے ساتھ وہاں پر مقابلہ کرنا چاہیے۔ اب اس کے پیچھے ریزنز تھے۔ ایک ریزن تو یہ تھا کہ نیولی جو تھے وہ فتح مکہ ہوئی تھی، اور جتنے بھی عربس تھے تو وہ چونکہ بت پرست تھے، تو سب نیولی اسلام ایکسیپٹ کر چکے تھے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ جو ایک نیا فیز اسلام کا شروع ہو چکا ہے، تاکہ وہ کوئی ڈسٹرکشن ہو اور کوئی ہرڈلز کریٹ ہو، اور اگر رومن امپائر مسلم ٹیریٹریز کے اندر انٹر ہوتے ہیں اور وہ مدینہ پر اٹیک کرتے ہیں، اور اگر وہ مسلمانوں کو ڈیفیٹ کرتے ہیں، تو لہٰذا جو پچھلے 2 ڈیکیڈز میں 20 سال میں یا 21 سال میں جو سٹرگل مسلمانوں نے کی ہے، جو جنگیں ہم نے لڑی ہے اور جو جہاد ہم نے کی ہے، تو وہ سب جو ہے وہ بیس لیس ہو جائے گا اور وہ پرپز لیس ہو جائے گا۔ تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں ایک بہت بڑی لشکر تیار کرنی چاہیے، اور ہمیں
مدینہ سے باہر جا کر عربین پیننسولا سے باہر جا کر وہاں سیریا میں ان کے ساتھ سیریا کے بارڈر پر ان کے ساتھ ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم ایشو کرتے ہیں مدینہ، مکہ اور جتنے بھی ٹرائبس تھے عربین پیننسولا میں کہ آپ سب جو ہے وہ فوراً مدینہ پہنچے۔ لہٰذا تقریباً کچھ 30,000 کا لشکر تیار ہوتا ہے۔ فرسٹ ٹائم ایک اتنی ہیوج نمبر میں مسلمان جو ہے وہ گیدر ہوتے ہیں اور وہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہ یعنی فرسٹ ٹائم ایک ایسی جنگ تھی جس میں ایک اتنی بڑی تعداد میں مسلمان جو ہے وہ پارٹیسپیشن کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ حکم بھی دیا کہ سب جو ہے وہ چیریٹی دے دے، کیونکہ مسلمان جو تھے وہ کافی ویک تھے اس ٹائم۔ ویک اگر تھے بھی نہیں، لیکن مین ریزن یہ تھا کہ وہ ایک ایسے پاور کی طرف جا رہے ہیں، ایک ایسے پاور کے خلاف وہ جنگ کرنے جا رہے تھے جو کہ ہر طرح سے وہ ایکوپڈ بھی تھے، ان کے پاس پیسے بھی بہت زیادہ تھے۔ لہٰذا مسلمان ان کے مقابلے میں اتنے تو نہیں تھے، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ ہم پوری تیاری کے ساتھ نکلیں۔ اب مسلمان تھوڑے سے پریشان بھی تھے، اس کی مین وجہ یہ تھی کہ ایک تو کافی ایک بہت بڑا ڈسٹنس تھا، اور جس سائٹ پر مسلمان جا رہے تھے تو وہاں پر ہاٹ ویدر تھا۔ اس کے علاوہ اس سال فیمائن بھی آیا تھا ڈراؤٹ کی وجہ سے، خشک سالی کی وجہ سے وہاں پر قحط بھی آیا تھا، تو ایک یہ ریزن بھی تھا، اور جس طرف وہ جا رہے تھے وہاں پر پانی کا مسئلہ بھی تھا۔ لہٰذا یہ ایک پریشانی تھی مسلمانوں کی، لیکن اینی ہاؤ مسلمان جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں مدینہ میں، اور وہ نکلتے ہیں ٹورڈز تبوک۔ تبوک کی طرف تو خیر وہ نہیں نکلتے، پہلے وہ مارچ کرتے ہیں ٹورڈز ہجر۔ جب ہجر کے مقام پر وہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر مسلمان کچھ دن انتظار کرتے ہیں، لیکن بائزنٹائن امپائر اور ان کے درمیان وہاں پر کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہجر کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے فردر جو ہے پھر مارچ کرتے ہیں، اور وہ ایک مقام پر پہنچتے ہیں جسے تبوک کہا جاتا ہے۔ اب جب وہ تبوک پر پہنچتے ہیں تو چونکہ مسلمان جو ہے وہ بائزنٹائن امپائر کی اسلامک اسٹیٹ میں انٹر ہونے سے پہلے وہ نکلتے ہیں اور وہ وہاں پر جاتے ہیں۔ جب بائزنٹائن امپائر کو اس بات کی جو ہے وہ انفارمیشن ملتی ہے اس بات کی کہ مسلمان جو ہے وہ نکل چکے ہیں اور وہ بائزنٹائن امپائر کی طرف آ رہے ہیں، سیریا کی طرف، لہٰذا اس طرح ہوتا ہے کہ جو ان کی جو آرڈر تھی، جو ارے تھی، جو ایک ڈسپلائن تھا ان کی آرمی تھا، تو ان کو ابھی ایگزیکٹ ان کی لوکیشن کا پتہ نہیں تھا مسلمانوں کو، لہٰذا وہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، کچھ یونٹ ایک طرف جاتے ہیں، کچھ یونٹ دوسری طرف جاتے ہیں، کچھ یونٹ دوسری طرف جاتے ہیں، اور اس کی مین ریزن یہ تھی کیونکہ ان کو پتہ لگ چکا تھا کہ مسلمان سیریا کی طرف آ رہے ہیں، تو لہٰذا وہ مسلمانوں کو پریونٹ کرنا چاہتے تھے، ان کو سٹاپ کرنا چاہتے تھے، اور انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ مسلمان کون سے راستے سے آ رہے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر مسلمانوں کو ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ان کا ڈسپلن ہوتا ہے، جو آرڈر ہوتا ہے، تو وہ جو ہے ان میں ڈسٹرکشن پیدا ہوتی ہے اور وہ ڈسٹروائے ہوتا ہے۔ سیکنڈ ریزن یہ تھا کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بائزنٹائن امپائر کی جو مین پاور تھی، جو بیک بون تھی، وہ والے ویسل سٹیٹس تھے جو سیریا کے بارڈر پر پاپولیٹڈ تھے۔ سیریا کے بارڈر پر جو کرسچنس تھے اور جو جوش تھے، جن کے چھوٹے چھوٹے ویسل سٹیٹ تھے جو کہ انڈر دی رومن امپائر تھے، تو یہ ان کی مین پاور تھی، وہاں پر ان کے آؤٹ پوسٹ بھی تھے، اور چونکہ بائزنٹائن امپائر کافی پیچھے ان کی جو کیپٹل تھی وہ کافی پیچھے تھی، تو لہٰذا جس طرح مدینہ کافی پیچھے لوکیٹڈ تھی اور سیریا کی بارڈر ان سے کافی دور تھی، تو لہٰذا وہاں پر رومن امپائر جو تھے وہ ان ویسل سٹیٹ کو سپورٹ کر رہے تھے تاکہ وہ اپنی بارڈر کو پروٹیکٹ کرے۔ اب اس طرح ہوتا ہے کہ ان میں کچھ کرسچنس ویسل سٹیٹ تھے اور کچھ جوش ویسل سٹیٹ تھے۔ اب یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پالیسی یوز کرتے ہیں جسے کہا جاتا ہے ناردرن پالیسی۔ ناردرن پالیسی میں ایسا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لیٹر بھیجتے ہیں کرسچنس، ایک کرسچن تھا، اس کا نام تھا اس کا نام جو تھا وہ تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن وہ پرنس تھا دومات آف
جندال، دومات آف جندال ایک جگہ تھی وہاں پر، تو وہ ان کا پرنس تھا۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف ایک لیٹر بھیجتے ہیں اور ان کو اسلام کی طرف انوائٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ مسلمانوں کے ساتھ ٹریٹی میں انٹر ہوں گے تو لہٰذا ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ لہٰذا یہ جو پرنس تھا، کرسچن پرنس دومات الجندال کا، یہ ان میں سے سیر فہرست تھا جو مسلمانوں کے ساتھ ٹریٹی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ٹریٹی میں انٹر ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس اسٹیٹ کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاؤنٹر کرتے ہیں، اور اس سے جو خطرہ تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خطرے کو کوپ کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے سامنے اس کے علاوہ آئلہ وہاں پر ایک اور ویسل اسٹیٹ تھا جن کے جو کنگ تھے ان کا نام تھا جون بن ربا۔ تو جون بن ربا کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لیٹر بھیجتے ہیں اور ان کو اسلام کی طرف انوائٹ کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے ساتھ ٹریٹی کرتے ہیں اور ٹریٹی میں وہ انٹر ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ جیوش کے کچھ ٹرائبس تھے وہاں پر، جس میں ہمارے پاس منکا، ادرخ اور جربا، اس قسم کے ہمارے پاس کچھ ویسل اسٹیٹ تھے، چھوٹے چھوٹے ٹرائبس تھے، تو یہ بھی ان کے ساتھ الائی میں تھے رومن امپائر کے ساتھ۔ لہٰذا مسلمان ان کو بھی اپروچ کرتے ہیں اور ان کے جو الائنسز تھے رومن امپائر کے ساتھ تو وہ توڑتے ہیں اور یہ بھی مسلمانوں کے ساتھ ٹریٹی میں انٹر ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان کرسچن اور ان جوش کے ساتھ ٹریٹی کرنے کے بعد جو بائزنٹائن امپائر تھی تو ان کی جو بیک بون تھی، جو مین پاور تھی، تو پھر وہ کمزور ہو جاتی ہے، ایکسٹریملی کمزور ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ تھے ان لوگوں کے اوپر۔ لہٰذا ایک تو یہ کرسچن اور ان جوش کی جو سیٹلمنٹ تھی وہ مسلمانوں کے قبضے میں جاتی ہے، ان پر مسلمانوں کا کنٹرول ہوتا ہے۔ سیکنڈلی ان کا جو آرڈر تھا، جو ایرے تھا، وہ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے، کوئی ایک طرف نکلتا ہے، کوئی دوسری طرف نکلتا ہے تاکہ مسلمانوں کو سٹاپ کیا جائے، تو ایک اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ادھر ہی اس انویژن کی اختتام ہوتی ہے اور رومن امپائر اور مسلمانوں کے درمیان کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوتی، کوئی جنگ نہیں ہوتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ واپس جاتے ہیں مدینہ۔ اب اس جنگ کی سگنیفیکنس پر آتے ہیں، اہمیت پر آتے ہیں۔ اگرچہ ملٹری آبجیکٹو مسلمان حاصل نہیں کر پاتے، لیکن مسلمان جو ہے وہ جو نارتھرن پالیسی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوز کرتے ہیں تو ان میں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ایک کامیابی ملتی ہے مسلمانوں کو کہ جو ایک بہت بڑا تھریٹ ہوتا ہے بائزنٹائن امپائر سے، کیونکہ ان کی ایک بہت بڑی تعداد تھی، تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نارتھ کی طرف نہیں نکلتے اور ایک پریمپٹیو اٹیک کے لیے وہ ان پر نہیں نکلتے اور وہ مدینے میں رہتے، تو لہٰذا بائزنٹائن امپائر جو تھی وہ آرڈر میں، ایرے میں، اسلامک اسٹیٹ میں انٹر ہو سکتی تھی اور وہ مدینے پر حملہ کر سکتے تھے۔ لہٰذا جو 2 ڈیکیڈ سے، جو پچھلے 20-21 سال سے جو سٹرگل تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو پھر وہ بیس لیس اور پرپز لیس بن جاتی ہے، اور جتنی محنت اس نے کی تھی، جو سٹرگل انہوں نے کی تھی بت پرستی کے خلاف، اور جو پریچنگ انہوں نے اسلام کی تھی، تو پھر وہ مقصد وہ ان کو حاصل نہیں ہوتا۔ لہٰذا ایک تو یہ فائدہ ہوا مسلمانوں کو کہ انہوں نے وہ باہر گئے اور انہوں نے اس تھریٹ کو کاؤنٹر کیا۔ دوسرا فائدہ مسلمانوں کو یہ ہوا کہ اس جنگ میں کہ جو خطرہ تھا مسلمانوں کو، خاص کر جو نیباٹینس تھے، نیباٹینس وہ والے مسلمان تھے جو ناردرن سائڈ پر رہتے تھے، تو لہٰذا جب سیریا سے آپ انٹر ہوتے تھے تو سب سے پہلے آپ نے نیباٹینس جو مسلمان تھے تو ان کو آپ نے کنفرنٹ کرنا ہوتا۔ لہٰذا ان کو جو خطرہ تھا ان مسلمانوں کو ناردرن سائڈ پر، تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاؤنٹر کر چکے تھے، کیونکہ وہ کرسچن کے ساتھ بھی معاہدہ کر چکے تھے اور وہ جوش کے ساتھ بھی معاہدہ کر چکے تھے۔ لہٰذا اس معاہدے کے انڈر وہ تھریٹ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاؤنٹر کر چکے تھے۔ لہٰذا ان کے ساتھ معاہدے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف عربین پیننسولا میں جو بڑے بڑے ٹرائبس سے ان کا جو خطرہ لاحق تھا، تو فتح مکہ کے بعد
نہ صرف وہ ان کو کاؤنٹر کرتے ہیں بلکہ انویژن آف دا بک کے دوران جو ایگریمنٹس وہ کرسچن کے ساتھ کرتے ہیں اور جوش کے ساتھ کرتے ہیں، تو ان ایگریمنٹس کے نتیجے میں جو سیریا بارڈر سے مسلمانوں کو جو خطرہ تھا تو اس کو بھی وہ کاؤنٹر کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو مکمل طور پر ایک ٹائم ملتا ہے اور وہ پوری طرح جو ہے وہ اسلام کی پریچنگ میں پھر وہ بزی ہوتے ہیں اس کے بعد۔ لہٰذا جب ہم اس سیریز میں آگے دیکھیں گے اور آگے جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں جب وہ سیریا کو فتح کرتے ہیں، تو سیریا کو فتح کرنے کے پیچھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ناردرن پالیسی تھی، جو ٹریٹیز انہوں نے ان جوش اور کرسچن کے ساتھ جو ویسل اسٹیٹ تھے انڈر رومن امپائر جو سیریا کے بارڈر پر پاپولیٹڈ تھے، تو ان سے پھر بعد میں ان کو کافی فائدہ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ تھی انویژن آف دا بک جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم میں پیش آئی۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ سو فار ہم سارے بیٹلز کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ انویژن آف دا بک اٹ واز دی لاسٹ انویژن، یہ ایک آخری بیٹل تھی جو کہ ہوئی تو نہیں، لیکن یہ ایک لاسٹ غزوہ تھی، لاسٹ بیٹل تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پارٹیسپیشن کیا تھا، کیونکہ انویژن آف دا بک اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے پھر اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کسی بھی جنگ میں پھر شریک نہیں ہوتے اور پارٹیسپیشن نہیں کرتے۔ لہٰذا انویژن آف دا بک کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مشن تھا، جو جنگوں کا ایک سلسلہ تھا، جو اسٹرگل تھا، تو ان کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے۔ تو یہ تھی انویژن آف دا بک کا پورا واقعہ۔ تھینک یو۔